اس کا تھوڑا بہت اندازہ آپ کو ہمارے آدمیوں سے بھی ہو گیا ہوگا۔ اپنے کو پتا ہے کہ ادھر آپ کے پاس حویلی میں ڈھیر لگے پڑے ہیں۔ ان کی اپنے کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی آپ کو ہے۔ اس کو سنبھال کے رکھو اور ہماری طرف سے اپنے آگے آنے والوں کے لیے سوگات سمجھو۔ وٹھل نے زبان روک لی اور سپاٹ لہجے میں بولا، اپنا مطلب ہے نواب صاحب، ہم خانم کے پاس آدمی بھیجتے ہیں، آگے اچھے ہی کی آس رکھو اور ہمارے آدمی ہم کو واپس کر دو، ان سے آپ کو کچھ نہیں مل سکے گا۔ نواب نے اضطراری انداز میں پھر وہی وضاحت کرنا چاہی، میرے اور پیرو کے بارے میں لا علمی ظاہر کی۔ کانتے کو حیرت تھی کہ وٹھل نے اسے کوئی حجت نہیں کی۔ اسی لمحے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے اس نے نواب سے کہا، ابھی نہیں تو سختے میں دھیان کر لینا، ہم کو اپنے آدمی لوٹنے کا انتظار رہے گا۔ وہ لوٹ کے اپنے پاس آ گئے تو بھی جو ہم نے بولا ہے اپنی جگہ ہے، اور آپ جان سکتے ہو یہ بات آپ کے لیے اپنے من میں کوئی گھر ہی بنائے گی۔ نواب اسے روکتا اور اسے کچھ کہتا رہ گیا۔ وٹھل چل پڑا تھا۔ تم دروازے سے نکلتے نکلتے وہ ٹھہر گیا۔ ایک بات اور سن لو نواب، اس نے تند لہجے میں کہا، ان کے ساتھ کوئی 19-20 ہوا تو یہ حویلی اپنی جگہ دکھائی نہیں دے گی، بہت بڑا گھاٹا ہو جائے گا۔ ہم ان کے لیے کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے، لوٹ کے ادھر ہی آئیں گے سیدھے آپ کے پاس، اور خانم پر کچھ نہیں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ خانم کے آنے تک وہ آپ کے پاس بدلے میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہو سکے تو ہوش میں رہنا، ہم نے پہلے ہی بول دیا ہے کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔ راہدری میں مولا موجود تھا اور حویلی کے باہر تانگا بھی کھڑا ہوا تھا۔ تینوں تانگے میں بیٹھ کے اڈے آ گئے۔ کانتے نے رک کے گہری سانس کھینچی اور پلکیں پٹ پٹانے لگا۔ سالا پتہ ہی نہیں چلا، وہ انگڑائی لیتا ہوا بولا۔ واقعی کسی کو احساس نہیں ہوا تھا۔ دھوپ ابھی دیواروں سے دور دور تھی، لیکن ہر طرف اجالا پھیلا ہوا تھا۔ شامو، جمرو، زورا اور ٹنگو سب اسی طرح کانتے کے گرد ہمتن گوش بیٹھے تھے، گویا میری طرح وہ بھی پہلی بار سب کچھ سن رہے ہوں۔ بار بار ان کی نگاہیں مجھ پر اٹھتی رہی تھیں، جیسے مجھ سے کہہ رہی ہوں، سنا تم نے؟ میں نے کانتے سے خود اصرار کیا تھا اور مجھے کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کانتے جان جان کے مجھے یہ سب کچھ جتا رہا ہے، مجھے کوئی فرد جرم سنا رہا ہے۔ مجھ میں اس سے اور کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، مگر وہ خود ہی کہنے لگا۔ وہ اڈے واپس آئے تو رات بہت ہو گئی تھی اور آقا کے سوا سبھی موجود تھے۔ وٹھل کی ہدایت پر زورا اسی وقت خاموشی کے ساتھ اڈے سے نکل گیا۔ اتنے دنوں میں وہ شہر کے گلی کوچوں سے کسی حد تک واقف ہو گیا تھا۔ ابا جان کے پاس سے وٹھل اندھیرا ہونے پر چلا تھا، وہ اس کی واپسی کے لیے بے چینی سے منتظر ہوں گے۔ رات گزرنے پر اس کے نہ آنے سے ان کے دل میں ہول اٹھ رہے ہوں گے۔ زورا نے راستے میں بہت احتیاط کی کہ وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر منزل پر پہنچ جائے۔ جس وقت وہ ہوٹل میں داخل ہوا تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ کئی دن سے ابا جان کے ساتھ وہ اسی ہوٹل میں مقیم تھا، اس لیے یہاں کسی غلط انداز نگاہ کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ابا جان اور مارٹی آہٹیں گن رہے تھے۔ اسے اکیلا دیکھ کے ان کے چہرے زد پڑ گئے اور زورا کو انہیں یہ یقین دلانے میں بہت مشکل پیش آئی کہ وٹھل ہی نے اسے بھیجا ہے۔ زورا انہیں بتاتا بھی کیا، اسے خود ہی کتنا معلوم تھا۔ وہ نہ کانتے کی طرح وٹھل کے ساتھ تھانوں میں گیا، نہ بڑے نواب کی حویلی میں۔ درمیان میں اسے کانتے سے سن گن لینے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ وٹھل نے جو کہا تھا اس نے وہی ابا جان کے سامنے دہرا دیا۔ وٹھل نے ابا جان کو پیغام بھیجا تھا کہ میرا اور پیرو کا سراغ بڑی حد تک مل گیا ہے اور امید ہے کہ وٹھل جلد ان کے پاس پہنچ بھی جائے گا۔ اس کے نہ آنے سے ابا جان گھبرائیں نہیں، وہ کسی سبب سے رک گیا ہے اور آئندہ بھی ممکن ہے وہ ان سے بار بار نہ مل سکے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح ابا جان سے رابطہ ضرور رکھا جائے گا۔ اس کی کوشش ہوگی کہ کل کسی وقت ابا جان کے پاس پہنچ کے انہیں تفصیل بتا سکے۔ وہ اطمینان سے ہوٹل میں ٹھہرے رہیں اور اپنی جانب سے کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ وٹھل کو احساس ہوگا کہ صرف اتنی بات ابا جان کو کبھی مطمئن نہیں کر سکے گی، اس لیے اس نے زورا سے کہہ دیا تھا اگر ابا جان نہ مانے تو وہ انہیں بتا دے کہ بیچ میں ایک بڑے نواب کا معاملہ ہے۔ مگر ابا جان کی یوں بھی کہاں سیری ہوتی، وہ اور بدحواس ہو گئے۔ زورا نے سب ٹھیک ہے، سب خیریت ہے بابا کہہ کے انہیں دلاسا دینے کی اپنے طور پر بہت کوشش کی، لیکن وہ کرید کے پوچھتے رہے، بتاؤ تم کیا چھپا رہے ہو، صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ یہاں سے تم لوگ کہاں کہاں گئے، کون کون راستے میں ملا اور کیا بات ہوئی؟ زورا کی عجیب شکل تھی۔ ایک طرف اسے وٹھل کا خیال تھا کہ جو اس نے کہا ہے اس سے زیادہ اسے زبان نہیں کھولنی چاہیے، دوسری طرف ابا جان کی تشفی کے لیے کوئی بڑا جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا کہ بعد میں ان کے سامنے آنے سے بھی جائے، مگر اس کے پیچھے پڑ گئے تھے ابا جان۔ سو اسے بتانا پڑا کہ ہوٹل سے نکل کے وٹھل مختلف تھانوں میں گیا تھا۔ تیسرے تھانے میں وہ دیر تک رکا رہا اور وہی آخری تھانہ تھا جہاں سے چل کے 4 مینار کے قریب واقع ایک ہوٹل میں انہوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ سیدھے بازار کے اڈے پر چلے گئے۔ آقا کا سارا واقعہ زورا نے ابا جان کو بتانا ضروری نہیں سمجھا، بس اتنا کہا کہ اڈے کے دادا سے الگ کمرے میں وٹھل گھنٹے بھر کے قریب باتیں کرتا رہا۔ یہاں سے نکلتے ہی باقی چاروں کو روک کے وہ کانتے کے ساتھ کہیں چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اڈے واپس آیا تھا۔
زہرا مزید کچھ بتانے سے مسلسل انکار کرتا رہا تو ابا جان کو بھی خاموش ہو جانا پڑا۔ زہرا کو صاف محسوس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے کچھ ناراض ہو گئے ہیں۔ بعد میں انہیں چپ سی لگ گئی تھی۔ ابا جان نے اب تک خود کو باندھے رکھا تھا۔ جب تک کوئی دوسرا نہیں ہوتا آدمی اپنا آسرا خود ہوتا ہے۔ سہارا ملنے پر آدمی سنبھلنے کی بجائے کبھی ٹوٹنے بکھرنے بھی لگتا ہے۔ وٹھل ان کے لیے اور دوسرا پیغام بھیج بھی کیا سکتا تھا؟ ہر صورت میں کم و بیش ان کا یہی حال ہوتا۔ وٹھل اگر یہ بھی کہلوا کے بھیج دیتا کہ ہم دونوں سے مل گئے ہیں تو بھی اس وقت تک ان کی بیکلی دور نہ ہوتی جب تک وہ اپنی آنکھوں سے ہمیں دیکھ نہ لیتے۔ وٹھل کے آنے کے بعد ابا جان کو شاید یہی توقع ہوگی کہ بس اس کے آنے کی دیر ہے، آتے ہی وہ کوئی سحر پھونکے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر ہی لوٹے گا۔ زہرا کہہ رہا تھا کہ مارٹی بھی اسے کھچا کھچا تھا۔ اس کے خیال میں ابا جان کو نہیں تو کم سے کم اسے زہرا کو اصل بات بتا دینی چاہیے تھی۔ حالانکہ زہرا نے اڈے پر پیش آنے والے واقعے کی رداد کنایتاً اسے سنا دی تھی۔ وہ تینوں باقی رات جاگتے ہی رہے۔ مارٹی اور زہرا کے کہنے پر ابا جان بستر پر لیٹ گئے تھے، مگر 5 منٹ بھی نہ بیتے ہوں گے کہ اٹھ کے صبح سورج نکلنے تک مسلح پر بیٹھے رہے۔ وٹھل نے زہرا سے واپسی کے لیے کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے صبح ہونے کے باوجود ہوٹل سے نہیں نکلا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر کوئی 9 بجے ہوں گے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ زہرا ہی نے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ شامو ان کے سامنے موجود تھا۔ تینوں نے اسے گھیر لیا، لیکن شامو نے عجلت ظاہر کی اور ابا جان سے کہا کہ وہ کسی تاخیر کے بغیر فیض آباد میں بڑے صاحب منیر علی کے نام ارجنٹ تار بھیج دیں کہ خانم پہلی گاڑی سے حیدرآباد پہنچ جائے۔ وٹھل نے ایک تار کے بعد دوسرا تار بھیجنے کی ہدایت کی تھی۔ ابا جان یہ سن کے اور نتواں ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے شامو سے اس کی وجہ پوچھنی چاہی۔ وہ بھی انہیں زہرا سے زیادہ کچھ نہ بتا سکا اور چائے کی ایک پیالی پی کے فوراً روانہ ہو گیا۔ صبح صبح کا وقت تھا، ابھی بازار سنسان پڑے تھے، کسی کو اس کا کہیں آنا جانا محسوس نہیں ہوا۔ شامو 1-1.5 گھنٹے بعد اڈے پر واپس پہنچ چکا تھا۔ وٹھل رات ہی کوئی پیغام زہرا کے ذریعے بھیج سکتا تھا، مگر یا تو اس کا ارادہ سویرے کسی وقت خود تار دینے کا تھا جس کا اسے موقع نہ مل سکا، یا پھر ابا جان کو حقیقت حال سے بتدریج آگاہ کرنا اس نے مناسب جانا تھا۔ اس نوعیت کی کوئی ہدایت ان کے لیے مزید تقدر کا باعث بن سکتی تھی۔ وہ تو اسی وقت تار گھر کے لیے نکل کھڑے ہوتے اور یہی ہوا۔ ادھر شامو واپس گیا، ادھر ابا جان نے شیروانی پہنی، مارٹی کو ساتھ لیا۔ تار گھر ہوٹل سے نزدیک تھا، پیدل کا راستہ۔ مارٹی اور ابا جان چند منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ لوٹتے وقت وہ ایک اور فارم بھی ساتھ لیتے آئے تاکہ وقفے بعد دوسرا تار بھیجا جا سکے۔ ادھر رات گئے۔ وٹھل، کانتے اور مولا حویلی سے واپس آئے تو اڈے پر سارے لوگ موجود تھے۔ وہ رات بھر وٹھل کے گرد بیٹھے رہے۔ شروع میں وہ زبان کھولتے ہوئے جھجک رہے تھے، مگر وٹھل کی توجہ دیکھ کے ساری رات آقا کے واقعات سناتے رہے۔ تب کانتے کو معلوم ہوا کہ بازار کی ایک عورت کانتی بائی سے کالے دادا کچھ ایسا قریب ہوا کہ اڈے سے دور ہوتا گیا۔ پھر بھی اڈے پر کسی بات کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، سب کچھ معمول کے مطابق جاری تھا اور کالے دادا سے چند ایک شکایتوں کے سوا سبھی خوش تھے۔ اسی دوران آقا نمودار ہوا۔ کالے دادا نے بھوپال سے آئے ہوئے ایک مہمان دادا کے طور پر اسے اڈے پر ہی ٹھہرایا۔ اس نے کالے دادا کی غفلت سے فائدہ اٹھا کے اڈے کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کیا اور کئی بار اڈے کے آدمیوں کے سامنے اپنے زور کی نمائش بھی کی۔ پھر چند دن بعد اس نے انکشاف کیا کہ وہ اور شاہ کبیرہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، استاد بھومی کے۔ اس کا یہ دعویٰ کسی حد تک درست ہی سمجھا گیا، کیونکہ شاہ کبیرے کے آدمیوں سے اکثر اپنے استاد بھومی کے بل کا ذکر کیا کرتا تھا۔ شاہ کبیرہ 9 عمری میں کوئی جرم کر کے حیدرآباد سے فرار ہو گیا تھا۔ برسوں بعد واپس آیا تو جوان ہو چکا تھا اور مرکھنا بیل۔ اس وقت بازار کے اڈے پر بھورے دادا بیٹھتا تھا۔ وہ اگرچہ بوڑھا ہو چکا تھا لیکن سبھی اس کی عزت کرتے تھے، اور مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کے مصداق اس وقت بھی ان سب میں اس کا کوئی بدل نہیں تھا۔ حیدرآباد آ کے شاہ کبیرہ اسی کے پاس بیٹھنے لگا۔ اپنے کس، بل، پھرتی اور سوجھ بوجھ کی وجہ سے وہ جلد ہی بھورے دادا کے قریب ہو گیا تھا۔ ابتدا میں ان دونوں کا تعلق بڑے چھوٹے ہی کا تھا، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسی شاہ کبیرے نے بھورے دادا کو اڈے سے بے دخل کر دیا۔ پھر کوئی 18 سال تک جو بھی شاہ کبیرے کے آڑے آیا اسے ذلت ہی اٹھانی پڑی۔ آقا کو اڈے پر مہمان ٹھہرے چند دن ہوئے تھے کہ اس نے کالے دادا سے اڈا حاصل کرنے کا باقاعدہ مطالبہ کر دیا۔ کالے دادا کا عالم ہی دوسرا تھا۔ کانتی نے اسے پہلے ہی بہت نڈھال کر رکھا تھا۔ مہمان آقا کی اس حیرت انگیز خواہش نے اس کے رہے سہے اوسان بھی منتشر کر دیے۔ اس نے اس وقت آقا سے کوئی حجت کرنے کی بجائے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ اب نہیں تو پھر کسی وقت آقا سے نپٹا جا سکتا تھا۔ آقا کے مقابل آنے کے نتیجے میں دوسری صورت بھی ممکن تھی۔
سب سے زیادہ اسے کانتی بائی کا خیال تھا۔ اگر آقا نے واقعی اسے اڈے سے بے دخل کر دیا تو کانتی بائی بھی اسے دور ہو جائے گی۔ اس کے بقول جانے کیوں اسے یہ آس بھی بندھی تھی کہ کہیں اس کے وہ اجنبی محسن ہی بھولے بھٹکے واپس نہ آ جائیں جو اس کی جھولی میں بازار کا اڈا ڈال کے چلے گئے تھے۔ اسے ان کا کوئی ٹھکانہ معلوم ہوتا تو وہ انہیں باخبر بھی کر دیتا۔ وٹھل نے اپنے بارے میں بازار کے اڈے کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، نام بھی کوئی دوسرا ہی بتایا تھا۔ کالے دادا نے آقا کو آگاہ کر دیا تھا کہ اڈے کا اصل مالک کون ہے، مگر آقا نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ بتدریج اڈے پر حاوی آتا گیا اور اس نے وہاں وہ کچھ شروع کیا جو اڈے پر کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے حکم کی سرتابی مزاج کے خلاف چھوٹی سے چھوٹی بات کی سزا میں کوئی رو رعایت نہیں کی جاتی تھی۔ گھنٹوں الٹا لٹکا دینا، چاقو کی نوک سے کھال پر سدا قائم رہنے والے نشانات بنا دینا، دنوں تک بھوکا پیاسا رکھنا، سر منڈوا دینا، برہنہ کر کے اڈے کے آدمیوں سے مسلسل پٹائی کرانا، اڈے کے دلان اور سین کے درمیان کوئی وقفہ دیے بغیر دوڑے لگوانا، دونوں یا ایک ہاتھ اٹھائے اور کمر خمیدہ کیے کھڑے رہنے کا حکم۔ اگر کوئی ذرا سی جنبش کرتا تو بیدوں سے اس کی کھال ادھیڑ دی جاتی۔ کچھ ہی دنوں میں شہر اور نواح کے دور دور تک آقا کا نام پہنچ چکا تھا۔ اس کے مزاج کا کچھ ٹھیک نہیں تھا کہ اسے کب کون سی بات گراں گزر جائے۔ جب سے اس نے اڈا پوری طرح قابو میں کیا تھا، ہنسنا تو شاید وہ بھول ہی گیا تھا۔ اڈے کی پرانی روش کے خلاف علاقے کی ساری آمدنی کسی ایک شخص کے سپرد کرنے کی بجائے اس نے مختلف علاقوں کے مختلف آدمی متعین کیے تھے۔ بیشتر وہ انہی سے راہ و رسم رکھتا تھا۔ انہی کی سفارش اور شکایت پر وہ اڈے کے آدمیوں کے بارے میں فیصلے صادر کرتا تھا۔ کوئی شخص ان چند مخصوص نائبین کی دیوار عبور کیے بغیر براہ راست آقا کے پاس نہیں جا سکتا تھا، بشرطے آقا اسے خود طلب نہ کرے اور کسی عام معاملے میں اس نے اسے باریابی کا مجاز نہ ٹھہرایا ہو۔ اڈے پر اس کے متعین کیے ہوئے لوگ ہمیشہ ایک دوسرے پر شک کرتے تھے کہ کہیں دوسرا آقا کے زیادہ قریب تو نہیں ہے اور اسے میرے خلاف بھڑکا تو نہیں رہا ہے۔ ایسی صورت میں اسے اڈے سے ہٹانے کے لیے کسی منظم سرکشی کا امکان کم سے کم ہو گیا تھا۔ کالے دادا کو اس نے کوئی کام تفویض نہیں کیا تھا، مگر کالے دادا کو وہ رکھتا اپنے پاس ہی تھا اور ایک وہی شخص تھا جس کا اسے تھوڑا بہت خیال تھا۔ ساری رات وہ وٹھل سے آقا کا چرچا کرتے رہے اور دن بھر بھی یہی حال رہا۔ نہ جانے کہاں سے لوگ کھچے کھچے آ رہے تھے اور وہیں جم کے بیٹھ جاتے تھے۔ کسی کو جیسے اس خبر پر یقین نہیں تھا کہ اڈے پر اب آقا نہیں رہا ہے۔ بازار کے کئی ہوٹل والوں نے اپنی طرف سے تینوں وقت کے کھانے کا اہتمام کرنے کی درخواست وٹھل سے کی تھی۔ اس روز اڈے پر لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن تینوں وقت انہوں نے اس قدر کھانا فراہم کیا تھا کہ بچ گیا۔ دن بھر میلہ سا لگا رہا اور سماوار میں چائے کھولتی رہی۔ رات کو کئی بالا خانوں کی طرف سے اڈے پر مجرا کرنے کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن وٹھل نے منع کر دیا۔ اس طرح وٹھل کا وہاں سے اٹھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور اس نے خود ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ طویل سفر، کئی راتوں کی جگائی نے کانتے شامو جمرو اور ٹنگو کو ویسے ہی بوجھل کر رکھا تھا اور اس پر اجنبی چہروں کے سامنے بندھے بیٹھے رہنے کا کھچاؤ، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے سب سے بڑا بوجھ تو دماغ کی دھند کا ہوتا ہے۔ آنے والے لمحوں کی بے تباری کا، آدھا دیکھنے اور آدھا سننے کا، اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا۔ جب تک وٹھل ان لوگوں کے بیچ گھرا ہوا تھا انہیں بھی وہیں موجود رہنا چاہیے تھا، اور وٹھل کی نشست کے انداز سے اس کے جلد اٹھنے اور ان سب کے منتشر ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وٹھل کو جیسے کوئی اور بات یاد ہی نہیں رہی تھی۔ رات کو کوئی 12 بجے ہوں گے۔ بازار کا وقت کب کا شروع ہو چکا تھا کہ موہن زورا دکھائی دیا اور سب کی بجھی بجھی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ وٹھل بھی چونک گیا تھا۔ اس نے اشارے سے اسے اپنے پاس چوکی ہی پر بلا لیا۔ زورا کو کل رات تک اڈے کے لوگوں نے خوب دیکھا تھا۔ ممکن ہے کسی نے اس کی دن بھر کی روپوشی محسوس کی ہو، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سب سے بڑا بوجھ تو دماغ کی دھند کا ہوتا ہے۔ آنے والے لمحوں کی بے اعتباری کا، آدھا دیکھنے اور آدھا سننے کا، اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا۔ جب تک وٹھل ان لوگوں کے بیچ گھرا ہوا تھا انہیں بھی وہیں موجود رہنا چاہیے تھا، اور وٹھل کی نشست کے انداز سے اس کے جلد اٹھنے اور ان سب کے منتشر ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وٹھل کو جیسے کوئی اور بات یاد ہی نہیں رہی تھی۔ رات کو کوئی 12 بجے ہوں گے۔ بازار کا وقت کب کا شروع ہو چکا تھا کہ موہن زورا دکھائی دیا۔ سب کی بجھی بجھی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ وٹھل بھی چونک گیا تھا۔ اس نے اشارے سے اسے اپنے پاس چوکی پر ہی بلا لیا۔ زورا کو کل رات تک اڈے کے لوگوں نے خوب دیکھا تھا۔ ممکن ہے کسی نے اس کی دن بھر کی روپوشی محسوس کی ہو، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ زورا کو جیسے ہی موقع ملا اس نے وٹھل کو بیان کی اس اضطرابی کیفیت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ صبح تار دے کے وہ ہوٹل واپس آ گئے تھے۔ آئے ہوئے دیر نہیں گزری تھی کہ مارٹی کو ساتھ لے کر وہ پھر نکل کھڑے ہوئے۔ سپہر کو لوٹے، بہت گرے گرے نظر آتے تھے۔ مارٹی نے اسے بتایا کہ وٹھل کے آنے سے پہلے وہ جن دفتروں کا چکر کاٹتے رہے تھے
وہیں ریاست کے کسی بڑے عہدیدار سے انہوں نے ملاقات کا وقت طلب کیا تھا۔ عہدیدار اپنے پہلے سے طے شدہ سرکاری کاموں میں مصروف تھا۔ اس نے معذوری ظاہر کی، مگر ابا جان کے اصرار پر اس کے اہلکاروں نے عصر کے بعد گھر پہ ملنے کا وقت دے دیا تھا۔ اس دوران ابا جان نے دوسرا تار اور احتیاطاً ایک خط بھی منیر علی کے نام فیض آباد ارسال کر دیا تھا۔ عصر کے قریب مارٹی کے ساتھ وہ پھر ہوٹل سے چلے گئے تھے۔ ہوٹل میں قیام کے دوران انہوں نے وہاں کے خصوصی رسم و رواج کے لحاظ سے زورا اور مارٹی کے لیے چند جوڑی کپڑے جلد از جلد تیار کروا دیے تھے۔ چنانچہ مارٹی عمدہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ ہوٹل سے نکل کر انہوں نے کرائے کی موٹر پکڑی اور دیے ہوئے پتے پر پہنچ کے موٹر ٹھہرا لی۔ وہ بڑی بڑی حویلیوں اور محلات کا علاقہ تھا۔ مارٹی نے ابا جان اور سرکاری اہلکاروں کی گفتگو سے اندازہ لگایا تھا کہ نواب حشمت جنگ کو ریاستی حکومت میں کوئی بڑا مقام حاصل ہے۔ دربار میں براہ راست ان کا عمل دخل ہے۔ نواب کو یاد تھا۔ انہوں نے دروازے پر اپنی آمد کی اطلاع دی تو انہیں فوراً اندر بلا لیا گیا۔ اندر نواب کے معتمد نے انہیں ہدایت کی کہ وہ مختصر گفتگو کریں کیونکہ نواب صاحب کے پاس وقت بہت کم ہے۔ کوئی دیر بعد انہیں کنگ کوٹھی کی ایک دعوت میں شرکت کرنی ہے۔ پھر معتمد انہیں ایک دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک چوڑا چکلا بھاری بھرکم شخص ان کا منتظر تھا۔ ابا جان نے تعظیم دینے کے بعد کہا کہ ان کے آنے کی کوئی خاص غرض نہیں ہے۔ انہوں نے ریاست اور بیرون ریاست میں شرفاء سے نواب حشمت جنگ کی بہت تعریف سنی ہے، چنانچہ صرف نیاز حاصل کرنا ان کی آمد کا مقصد ہے۔ نواب عجلت میں تھا، کسی قدر چین بچی ہوا، مگر رسماً اس نے ابا جان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے پوچھنے پر ابا جان نے بتایا کہ سر دست وہ یوپی سے آ رہے ہیں، لیکن سارے ہندوستان ہی کو انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ جہان اردی میں گزرا ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ حیدرآباد پہلی بار آنا ہوا ہے اور جیسا انہوں نے سنا تھا ریاست کی وہی شان و شوکت انہوں نے دیکھی۔ ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنی باقی زندگی یہیں گزار دیں۔ ابا جان کی شائستگی سے نواب کچھ متاثر ہوا اور کہنے لگا، ضرور۔ ریاست حیدرآباد نے ہمیشہ باہر سے آنے والے شرفاء کے لیے اپنا سینہ کشادہ رکھا ہے۔ یقیناً یہاں حسب دل خواہ آپ کی پذیرائی ہوگی۔ ابا جان نے کہا، بے شک انہیں یہی توقع ہے، اور بولے کہ ویسے بھی حیدرآباد ان کے نوادر جمع کرنے کے شوق کے لیے نہایت موزوں جگہ ہے۔ یہاں ہر طرف انہیں صاحب ذوق لوگ نظر آتے ہیں۔ نوادر کے ذکر پر نواب نے پہلی مرتبہ دلچسپی ظاہر کی اور تجسس سے پوچھا، کس قسم کے نوادر؟ ابا جان نے شیروانی کی جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور نواب کے سامنے پیش کر دی۔ نواب نے جھجکتے ہوئے اسے کھولا، اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ڈبیا کی سرخ مخمل میں ایک نہایت خوبصورت ہیرا دمک رہا تھا۔ نواب نے لپکتی انگلیوں سے اسے اٹھا لیا اور بے چین نظروں سے الٹ پلٹ کے دیکھتا رہا۔ ہیرے کی چمک دمک دیکھنے کے لائق تھی۔ مارٹی کے بیان کے بموجب نواب حشمت جنگ پر حیرت کا عالم طاری تھا۔ وہ کبھی ابا جان کو دیکھتا، کبھی ہیرے کو۔ سنسناتی آواز میں بولا، یہ واقعتاً ایک نادر چیز ہے، کیا آپ؟ مگر ابا جان نے تیزی سے کہا، آپ کو پسند آیا؟ یقیناً، نواب نے بے ساختگی سے کہا۔ بلا شبہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے عمدہ پتھر کم دیکھے ہیں۔ آپ صاحب نظر ہیں، ابا جان نے کہا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اسے پرکھ لیا۔ نواب ہیرا بار بار ہتھیلی پر تولتا اور مچلتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ہم اس کی قیمت جاننا پسند کریں گے۔ ابا جان نے مسکرا کر کہا، آپ کو پسند آ گیا، یہی اس کی قیمت ہے۔ کسی نایاب چیز کی اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اچھے ہاتھوں میں پہنچ جائے، ورنہ ہے تو پتھر ہی۔ انہوں نے نواب سے کہا کہ یہ اس کی نظر ہے۔ نواب کو یقین نہیں آیا، حیرانی سے بولا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ابا جان نے متانت سے کہا، وہ ہیرا اسی ارادے سے یہاں لائے ہیں ایک نیاز مند کی طرف سے اسے قبول کیا جائے۔ نواب کے لیے یہ سب کچھ نہایت عجیب تھا۔ وہ وحشت سے ابا جان کو تکنے لگا۔ ایک ایسا شخص جس سے پہلی بار ملاقات ہوئی ہو، آخر یہ سخاوت کرنے پر کیوں مصر ہے؟ اس کے دل میں ہزار شبہے گونج رہے ہوں گے، بہروپیوں سے متعلق مشہور روایتیں، مگر دوسری طرف ابا جان کی وضاقتہ اور ان کے سلجھے ہوئے طرز گفتگو، ان کی نشست و برخاست بھی اس کے پیش نظر ہوگی۔ ابا جان بھی اس کے سر میں بن بنانے والے فطری خدشات سے بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے صاف کوئی سے کہا، بے شک یہ ذرا کچھ قبل از وقت ہے، کسی قدر غیر متناسب سا معلوم ہوتا ہے۔ انہیں اندازہ ہے کہ کسی اجنبی کی ایسی پیشکش پر نواب بھی دل میں بہت کچھ سوچ سکتا ہے، تاہم مناسب ہوگا کسی بدگمانی سے پہلے نواب ان کی عمر کا خیال ضرور کرے اور اسے ایک علامت ہی تصور کیا جائے، اور علامت سے ان کی غرض و غایت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ نواب حشمت جنگ جیسے شرفاء سے رفاقت کے طالب ہیں، ایک ذی وقار دوست سے حیدرآباد میں اپنے قیام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ ابا جان نے اپنے خزانے سے کوئی ایسا ہی ہیرا منتخب کیا ہوگا جس کی ندرت اور وقت میں کوئی کلام نہ ہو۔ میرے گھر سے نکلنے کے بعد انہیں ہیروں کی خوب پہچان ہو گئی ہوگی۔ کورا کی لائی ہوئی ہیرے جواہر کی تھیلی
وہ 8 سال تک بیچ بیچ کے تبت میں مدفون خزانے کے کاغذات کو خریدتے رہے تھے۔ اس دوران ہیرے جواہر سے دلچسپی رکھنے والے قسم قسم کے لوگوں کا بھی تجربہ ہوا ہوگا۔ انہیں کوئی ایسا ہی ہیرا ساتھ لانا چاہیے تھا کہ نواب حشمت جنگ بھی کل ہو جائے، مگر نواب کی بےقلی اپنی جگہ تھی۔ وہ ایسے کسی طرح ان کے عذر تسلیم کر کے ہیرا قبول کر سکتا تھا۔ اس نے معذرت کی کہ وہ قیمتاً ہی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ابا جان کی یہ کرم فرمائی اسے ہمیشہ یاد رہے گی۔ ضروری نہیں کہ ان سے رفاقت کے لیے یہی ایک معیار مستند سمجھا جائے۔ وہ کھل کے بتائیں کہ وہ ان کی کیا خدمت کر سکتا ہے۔ مارٹی نے زورا کو بتایا تھا کہ نواب کی نظریں ہیرے پر منڈلا رہی تھیں۔ ابا جان نے اسے میز سے نہیں اٹھایا اور نہ قیمت بتائی۔ انہوں نے کہا کہ نواب قیمت کا ذکر کر کے وہ لطافت مجروح نہ کرے جو دو دوستوں کے درمیان لازم ہے۔ اس میں نواب کی سبکی کا بھی کوئی پہلو مضمر نہیں ہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ خدا نے نواب کو بڑی حیثیت سے نوازا ہے۔ اس کے باوجود نواب کو قیمت کی ادائی پر اصرار ہے تو اس کے لیے آئندہ بہت وقت پڑا ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ حساب دوستاں بھی صاحب دلوں کا ایک شیوہ سلوک ہے، صرف سکے پیمانہ نہیں ہوتے۔ ایسا ہی ہے تو وہ کسی اور طرح نواب سے اس کی قیمت وصول کر لیں گے۔ فی الحال تو ان کی یہی خواہش ہے کہ وہ معززین کے کسی علاقے میں، بلکہ بہتر ہے کہ نواب کے قریب کہیں کسی چھوٹی موٹی حویلی میں آباد ہو جائیں۔ ان کے پاس خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، سو اپنا باقی وقت عزت و سکون سے بسر کرنا چاہتے ہیں۔ نواب اس سلسلے میں ان سے کوئی اعانت کر سکتا ہے تو وہ یقیناً اس سے درخواست گزار ہیں۔ نواب نے بے اختیار کہا، ضرور ہم کوشش کریں گے کہ جلد ہی آپ کی یہ خواہش پوری کر دی جائے۔ چائے آ چکی تھی، لیکن نواب نے ناظم کو طلب کر کے ہدایت کی کہ وہ دوسرے کمرے میں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ چائے نوش کرے گا۔ اس دوران اس نے ابا جان سے ان کے قیام کے بارے میں پوچھا۔ ابا جان نے نہیں چھپایا کہ وہ کئی دن سے وکا جی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نواب کو بتایا کہ ان کا خاندان 3 لڑکوں اور 3 لڑکیوں پر مشتمل ہے۔ گویا فہمیدہ کو انہوں نے مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ اتنی جزیات ابا جان نے دانستہ نواب کے گوش گزار کی ہوں گی تاکہ ان کے بارے میں نواب کے ذہن پر چھائے ہوئے اندیشے زیادہ چھڑ سکے۔ حیدرآباد کے سب سے بڑے ہوٹل وکا جی میں قیام بھی ان کی گفتگو اور لہجے کے اعتماد سے مطابقت رکھتا تھا۔ دوسرے کمرے میں جہاں نواب کی منشا پر انہیں لے جایا گیا تھا، وہاں انگریزی طرز کے کھانے کی لمبی میز لگی تھی اور اس پر انواع اقسام کی چیزیں سجی ہوئی تھیں، پھل، مشروبات، بھنے گوشت کے پارچے، چائے وغیرہ۔ درمیان میں ہیرے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے، بیشتر ابا جان ہی بولتے رہے۔ انہوں نے حیدرآباد اور مختلف ریاستوں اور علاقوں کے بارے میں اپنے مشاہدات اور تجربات کا محتاط انداز میں اظہار کیا۔ ابا جان کا مقصد اس غیر ضروری گفتگو سے اپنے بارے میں کوئی رائے قائم کرانا ہی ہوگا، کوئی مثبت رائے۔ 9 سال تک وہ سفر ہی کرتے رہے تھے، انہوں نے تبت کا ذکر نہیں کیا۔ نواب اشتیاق و انہماک سے سب کچھ سنتا رہا۔ ابا جان نے اس کی جانب سے اپنے لیے کوئی اطمینان ہی محسوس کیا ہوگا جبھی رخصت کی اجازت چاہی۔ نواب نے ان سے کچھ دیر اور بیٹھنے کی گزارش کی۔ ابا جان نے کہا یہ ان کی عزت افزائی ہے، مگر انہیں احساس ہے کہ نواب کو کنگ کوٹھی کی دعوت میں شرکت کرنی ہے۔ جواب میں نواب بولا کہ وہ ایک معزز مہمان کے لیے وہاں تاخیر سے بھی جا سکتا ہے۔ کہنے لگا کیا ہی مناسب ہو کہ ابا جان رات کا کھانا کھا کے رخصت ہوں۔ سورج غروب ہوا جاتا ہے اور رات کے کھانے میں اب دیر ہی کتنی رہ جاتی ہے۔ وہ کنگ کوٹھی کی دعوت میں اپنی شرکت سے معذوری کے لیے قاصد بھیج سکتا ہے، مگر ابا جان نے اس سے معذرت کر لی اور کہا کہ ان کی وجہ سے وہ یہ اہم دعوت منسوخ نہ کرے۔ وہ حیدرآباد ہی میں ہیں، کسی وقت بھی طلبی پر حاضر ہو جائیں گے۔ وہ اٹھ کے پہلے والے کمرے میں آ گئے تھے اور ناشتے کی میز پر نہیں تو بعد میں کسی لمحے پھر ان کے درمیان ہیرے کا ذکر آنا چاہیے تھا اور ابا جان کے جانے سے پہلے نواب کو اس کی قبولیت کے سلسلے میں تعامل کا اعادہ بھی کرنا چاہیے تھا۔ سو ابا جان نے کہا کہ وہ نواب کی طمانینت کے لیے رسید لکھ دیتے ہیں، کسی بھی ادائی کی، لیکن وہ اس ارادے سے نہیں آئے۔ اس ضمن میں نواب کا اصرار ان کے لیے رنج کا باعث ہو رہا ہے۔ نواب نے خاموشی اختیار کر لی، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت موجزن تھی۔ ایک سوال جو وہ بہت دیر سے کرنے کے لیے بےتاب ہوگا۔ ابا جان کے اٹھنے سے پہلے انہوں نے آخر کر ہی لیا کہ اس کے مربی نے یہ ہیرا کہیں سے تو حاصل کیا ہوگا۔ اس کی مراد اس رقم سے تھی جو ابا جان نے ہیرے کے عوض صرف کی ہوگی۔ ابا جان کچھ سوچنے لگے، سوچتے ہوں گے کہ کیا بتائیں، کس طرح حساب جوڑیں۔ وہ گھر تو انہیں بہت یاد آتا ہوگا جس کی دیواریں اور چھتیں انہوں نے اور ان کے ابا نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی تھیں۔ وہ ایسا بڑا نہیں مگر اس کا سایہ بہت بڑا تھا۔ سوچتے ہوں گے کہ امی کی کیا قیمت لگائیں، اور اپنی نوجوان بیٹی کی جو کسی سے کچھ کہے بغیر گھر سے چلی گئی تھی، اور اس نو عمر بیٹے کی جو راستے میں بچھڑ گیا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ فمی کے پیروں میں گھنگرو بندھے تھے اور ان کا بیٹا جہانگیر بازار میں پلتا رہا تھا۔ ابا جان کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا، مگر دونوں کے اس طرح جدا ہونے کے بعد وہ ان کے متعلق کسی خوش گمانی میں بھی نہیں رہے ہوں گے۔
نواب نے انہیں ٹوکا تو وہ کچھ چونک سے گئے اور کھوئے ہوئے لہجے میں بولے کہ یہ ہیرا انہوں نے خود تلاش کیا ہے اور انہیں یقین ہے کہ دنیا کی نظروں سے یہ صدیوں روپوش رہا ہے، ورنہ وہ کبھی کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ ضرور سنتے۔ اس کی نازک تراش خراش، دمک اور بے داغی کی نمایاں خوبیوں کے علاوہ جس محتاط اور محفوظ حالت میں یہ انہیں دستیاب ہوا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گئے وقتوں میں لوگوں کو اس کی قدر و مالیت کا خوب احساس تھا۔ کوئی عجب نہیں کہ یہ کسی بادشاہ کے تاج میں جڑا ہو یا کسی ملکہ کے ہار میں۔ وہ اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ کسی حکومت کے زوال کے وقت اسے چھپا دیا گیا تھا اور اب انہوں نے دریافت کیا ہے، اور اتفاقاً نہیں، انہوں نے نواب کے شوق کا پارا تیز کرنے کے لیے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھا کہ ان کے پاس ایسے اور بھی نوادر ہیں۔ وہ اشارہ ہی کر سکتے تھے۔ نہ نواب کو یقین آنا تھا، نہ اسے یقین دلانا کسی طور بہتر تھا کہ ان کے پاس تو صندوق بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نواب سے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ باریابی کا کوئی وسیلہ پیدا ہو جائے تو وہ چند نوادر حضور نظام کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کریں گے۔ انہیں فوراً کچھ خیال آیا ہوگا، احتیاط کا خیال، اس لیے دوسرے ہی لمحے انہوں نے نواب سے کہا، باریابی کا امکان نظر آتے ہی وہ جلد از جلد یہ نوادر یہاں لے آئیں گے۔ یوں حیدرآباد میں مستقل قیام کی صورت میں کبھی نہ کبھی تو انہیں یہاں لانا ہی ہے۔ رخصت ہوتے وقت مارٹی کے باموجب نواب کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ بہت بے قرار سا نظر آتا تھا۔ ابا جان کو حویلی کے خاص دروازے تک چھوڑنے آیا اور ان سے بغل گیر ہو کر بولا کہ وہ انہیں جلد ہی زحمت دے گا۔ ابا جان کو 8 بجے کے قریب ہوٹل واپس پہنچے تھے اور رات کے تقریباً 10:30 بجے ہوں گے۔ رکیے، کیا آپ نے صدیق لائبریری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا؟ تو جلدی سے کر لیجئے۔ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور ساتھ میں آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر دلچسپ کہانی کی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ ہوٹل کے ایک ملازم نے آ کے اطلاع دی کہ نواب ہاشمہ جنگ ہوٹل میں موجود ہے اور ابا جان سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ مارٹی اور زورا ابا جان کا منہ دیکھنے لگے، مگر ابا جان کا چہرہ پرسکون رہا۔ یہ سنتے ہی وہ کمرے سے چلے گئے اور نواب کو لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرہ 5 آدمیوں کے لیے لیا گیا تھا، پورا ایک گھر سا تھا۔ نشست گاہ کے علیحدہ حصے میں ابا جان نے اسے بٹھایا اور اس کی بے تکلفانہ آمد پر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ نواب نے اس بے وقت کی زحمت پر معذرت چاہی اور کہنے لگا کہ وہ کنگ کوٹھی کی دعوت سے واپس آ رہا تھا۔ سوچا یہ ہوٹل نہایت نزدیک ہے، اپنے محسن سے ملاقات کرتا چلوں۔ ابا جان نے کہا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اپنے معزز مہمان کا کس طرح شکریہ ادا کریں۔ نواب نے خوش اعتباری سے جواب دیا کہ مہمان تو ابا جان ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے ہوٹل سے اپنے غریب خانے پر منتقل ہونے کی درخواست بھی ان سے نہیں کی۔ اصل میں یہی پشیمانی اسے یہاں کھینچ لائی ہے۔ وہ ابا جان سے التماس کرنے آیا ہے کہ اسے اپنی مہمانی کے شرف سے نوازیں، عذارِ کرم انکار نہ کریں۔ ابا جان نے کہا کہ وہ نواب کی اس نوازش کے بہت ممنون ہیں، جس خوش نظری اور خوش دلی کا انہوں نے اظہار کیا تھا۔ نواب کی یہ خواہش ہے نواب کی یہ خواہش اس کے عین مطابق ہے اور ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، انکار کی کسے مجال۔ وہ بھی چلے چلتے ہیں، مگر انہیں اجازت دی جائے تو وہ لب کشائی کی جرت کریں کہ ابھی باوجود ان کا یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، انہیں یہاں کوئی بے آرامی نہیں ہے۔ چند ضروری امور سے فراغت پاتے ہی وہ کسی دن خود آ جائیں گے۔ بہتر ہے نواب اصرار کر کے انہیں آزمائش میں نہ ڈالے۔ نواب نے بھی ان کا عذر تحمل سے سنا اور کہنے لگا، ہمارے لیے اپنے والا مرتبت بزرگ کی خوشنودی بہر صورت مقدم ہے، ہماری جانب سے وہ خاطر جمع رکھیں۔ ہم نے محض درخواست کی ہے، مگر ذرا سوچئے کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی شخص ہم پر ایسی عنایات کرے، ہماری رفاقت کا ایسا بڑا مدعی ہو اور اس شہر میں ہمارے ہوتے وہ ہوٹل میں قیام کرے۔ پھر خود ہی بولا، اگر یہاں قیام سے مقصود مشاغل اور ارادے کی آزادی ہے تو وہ یقین دلاتا ہے کہ حویلی میں بھی انہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ چاہیں تو اس کی اقامت گاہ کے نزدیک پہاڑی کے اس طرف دوسری حویلی میں قیام کریں جہاں اس نے زندگی کے 20 سال گزارے ہیں، اور اس نے بتایا کہ نئی حویلی میں وہ کوئی 3 سال ہوئے منتقل ہوا ہے۔ پرانی حویلی میں اب اس کے وہی مہمان قیام کرتے ہیں جو گھر کے روایتی رکھ رکھاؤ سے گھبراتے ہیں۔ اس نے پیشکش کی کہ اگر ابا جان پسند کریں تو مستقل وہیں قیام کریں، جیسا کہ وہ ابا جان کی گفتگو سے سمجھا ہے۔ حویلی میں وہ تمام لوازم مہیا ہیں جن کی ابا جان کو کسی مکان میں تلاش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ دنوں یہاں کے نواب نے اس سلسلے میں بات کی تھی، مگر اس کا جی آمادہ نہ ہوا۔ بہت توجہ سے اسے والد مرحوم نے تعمیر کرایا تھا۔ البتہ ابا جان کی بات دوسری ہے، فروخت کرنے کے بجائے وہ حویلی اپنے کسی شخص کے حوالے کرنا پسند کرے گا جس کا ذوق مستند ہو اور وہ اس کی نگہبانی اسی طرح کر سکے جس طرح سابق مکیں کرتے رہے ہیں۔ کوئی جگہ ترک کرنے کے بعد اسے وابستگی کی یہ خواہش بھی عجیب ہے، لیکن ہے ایسا ہی۔
شاید وہ ذہنی طور پر ابھی تک پرانی حویلی میں مقیم ہے۔ ابا جان نے قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہوئے کہا کہ وہ حویلی کو اپنا مستقل مسکن بنانا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ نواب ان سے اس کی قیمت لینا پسند نہیں کرے گا اور یہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک ناخوشگوار صورت ہوگی۔ وہاں ان کے سینے میں مسلسل یہ خلش گردش نہیں کرتی رہے گی کہ انہوں نے اسے کسی بدلے میں، کسی چیز کے تبادلے میں حاصل کیا ہے۔ نواب کے لیے یہ صورتحال ممکن ہے کسی آسودگی کا سبب بن سکے، ان کے لیے نہیں، لہٰذا حویلی کا ذکر ہی چھوڑ دیا جائے اور کسی ایسے مکان کی بات کی جائے جس کا نواب سے کوئی تعلق نہ ہو۔ نواب نے کہا اسے معلوم تھا کہ ابا جان سے اسے یہی سننے کو ملے گا، ان کی یہ صاف کوئی اسے اچھی لگی ہے، لیکن عارضی طور پر وہاں منتقل ہو جانے میں کیا حرج ہے؟ اس نے دوبارہ ابا جان کو یقین دلایا کہ وہاں ان کے مشاغل میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ اس نے مسکرا کے کہا وہ ضمانت دے سکتا ہے کہ انہیں یہاں سے زیادہ سکون میسر ہوگا۔ انکار کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی، تاہم ابا جان نے جواب میں وہی عذر کیا جو پہلے کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا نواب حشمت جنگ کا مہمان ہونا ان کے لیے سعادت ہے، وہ تو نہایت کم حیثیت آدمی ہیں اور کسی صاحب حیثیت کے لیے بھی ایک بڑا اعزاز ہے۔ وہ ضرور حویلی میں آ کے ٹھہریں گے، لیکن چند دن بعد، چند دنوں کے لیے انہیں معذور سمجھا جائے۔ نواب نے پھر کچھ نہیں کہا۔ ابا جان نے چائے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے لیموں کا شربت نوش کیا اور تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، باتوں باتوں میں بولا۔ ابا جان کے جانے کے بعد اس نے اپنے معتمد کو ہدایت دی تھی کہ ان کے لیے کوئی حویلی نظر میں رکھے۔ ہمارے ذہن سے اتر گیا تھا۔ معتمد کی نشاندہی پر ہمیں یاد آیا، چند مہینے ہمارے دور کے ایک عزیز کی حویلی کی بات چل رہی تھی۔ صاحب خانہ کو بڑھاپے میں بے ترپے حادثات پیش آئے، بھرا پورا گھر اجڑ گیا۔ نتیجتاً وہ دماغی طور پر ایسے متاثر ہوئے کہ ترک دنیا کی ٹھان لی۔ سب کچھ بیچ باچ کے بیوہ و مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ جائیداد رہ گئی تھی، اس کو معاملہ نپٹا کے مستقلاً کعبۃ اللہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کہا نہیں جا سکتا کہ اس جائیداد میں وہ حویلی ابھی تک باقی ہے یا نہیں جس میں وہ خود رہتے تھے۔ ہمیں خریدنے کی پیشکش کی گئی تھی، مگر ہم ان دنوں ریاستی امور میں بے پناہ مصروف رہے، کسی اور جانب توجہ نہ دے سکے۔ وہ حویلی غریب خانے سے کچھ دور ہے، گو اتنی بڑی نہیں، مگر نہایت نفاست اور شوق سے تعمیر کی گئی ہے۔ پچکاری کے لیے ایک کاریگر دلی سے بلوائے گئے تھے۔ 3-4 بار ہمارا وہاں جانا ہوا ہے۔ اگر واقعی اب تک اس کا سودا نہیں ہوا ہے اور ہمارے عزیز کا ارادہ اس کی فروخت کے سلسلے میں مصمم ہے تو رہنے کے لیے جگہ عمدہ ہے، سامان سے بھی مزین ہے۔ جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے ساز و سامان سمیت ہی ان کا ارادہ ہے آئندہ 2-1 دن میں، اس نے ابا جان سے کہا۔ اس کے متعلق ہم کوئی صحیح بات بتا سکنے کے موقف میں ہوں گے۔ وہ کوئی 55 گھنٹے تک رہا۔ ابا جان زورا اور مارٹی اسے نیچے موٹر تک رخصت کرنے آئے۔ ہوٹل کا مینیجر اور عملے کے کئی لوگ ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ اس کے جاتے ہی زورا کو ابا جان نے وٹھل کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ زورا ان سے کہہ آیا تھا اگر اسے دیر ہو گئی اور رات کو آنا مناسب نہ ہوا تو وہ صبح اول وقت واپس آ جائے گا۔ کانتے، شامو، جمرو اور ٹنگو کی نگاہیں وٹھل کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ درمیان میں اس کی پیشانی پر چند لمحوں کے لیے شکنیں نمودار ہوئی تھیں، مگر زورا کے خاموش ہو جانے پر وہ ارد گرد اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زورا کو اس نے روک لیا تھا اور اسے آئے ہوئے وقت گزر گیا تھا۔ رات کے 2 بجے ہوں گے۔ کچھ لوگ چلے گئے تھے، مگر بڑی تعداد باہر موجود تھی۔ صحن اور دلان میں وہ ادھر ادھر ہر جانب اوندے سیدھے پڑے ہوئے تھے۔ وٹھل چوکی سے اٹھ گیا۔ پھر تو جیسے سبھی بیدار ہو گئے۔ وٹھل نے کالے دادا سے کہا کہ وہ ان سب سے کہے کہ کچھ دیر کمر سیدھی کر لیں۔ کالے دادا خود کئی بار وٹھل کو ٹوک چکا تھا اور وٹھل کے اشارے ہی کا منتظر تھا۔ صحن میں دریاں بچھی تھیں، اکثر لوگ وہیں دراز ہو گئے، صرف چند باہر گئے ہوں گے جن کے ٹھکانے اڈے سے قریب تھے۔ زورا، کانتے، شامو، جمرو اور ٹنگو بھی وٹھل کے ساتھ اوپر چھت پر چلے آئے تھے۔ سب کے جسم ٹوٹ رہے تھے۔ شامو اور ٹنگو تو بستر پر لیٹتے ہی غافل ہو گئے، لیکن باقی سب جاگتے رہے۔ صبح کے وقت کانتے کی آنکھ لگی ہی تھی کہ وٹھل نے اسے اٹھا لیا۔ زورا جاگ ہی رہا تھا۔ اڈے پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینے والا اندھیرا ابھی تک ہر سو طاری تھا۔ تینوں نے جلدی جلدی غسل کیا اور لباس تبدیل کر کے عمارت سے نکل آئے۔ ان کی آہٹ پر وہ تینوں آدمی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے جنہیں کالے دادا نے چوکسی پر لگایا تھا۔ وٹھل ان سے یہ کہہ کر آگے چل پڑا کہ وہ ہوا خوری کے لیے جا رہا ہے، کچھ دیر میں آ جائے گا۔ ان کے سڑک پر آنے تک اندھیرے کا گہرا پن پھیکا پڑنے لگا تھا۔ دور دور تک کوئی سواری نہیں تھی، وہ پیدل ہی چلتے رہے۔ کوئی میل بھر بعد انہیں ایک تانگا نظر آ گیا۔ ہوٹل میں کمرے کے دروازے پر انہیں صرف ایک بار دستک دینی پڑی، دروازہ کھل گیا۔ نشست گاہ میں مصلی بچھا ہوا تھا، شاید ابا جان نماز پڑھ رہے تھے۔ وٹھل کو دیکھتے ہی گلے سے لپٹ گئے۔ وٹھل بھی دیر تک انہیں سینے سے چمٹائے بے سدھ کھڑا رہا، پھر اسی نے انہیں صوفے پر بٹھایا اور بولا، وہ انہیں اپنی صورت دکھانے اور اتنا کہنے آیا ہے کہ ابھی شاید کچھ دن اور لگے۔ اسے اچھی طرح احساس ہے کہ ابا جان کے ذہن میں کیسے کیسے سوال امڑ رہے ہوں گے، لیکن اس کے پاس وقت کم ہے۔ اچھا ہوگا کہ وہ سویرے سویرے چلا جائے۔
آتے ہی واپسی کی جلدی پر ابا جان کچھ کبیدہ سے ہو گئے، کہنے لگے اگر یہی مناسب ہے تو وہ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کریں گے۔ وٹھل نے انہیں سمجھایا، ابھی آپ سے کیا بولیں بابا، بس سمجھو کہ گھڑی نہیں آئی ہے، اپنے کو خانم کا انتظار ہے۔ یقین کیجئے کہ اس اندھیرے سے مجھے اور گھٹن ہوتی ہے، میری عقل حیران ہے، مجھ سے سب کچھ مخفی رکھا جا رہا ہے، خدا کے لیے مجھے کچھ بتائیے۔ ابا جان نے فریادی لہجے میں کہا، مجھ پر بھروسہ کیجئے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ خانم کا اس میں کیا دخل ہے۔ ابھی ٹھیک ہے، ایک دم کچھ نہیں بولا جا سکتا، پر لگتا ہے خانم کا اس میں کوئی سرا ملتا ہے، اس کے آنے پر ہی کوئی صاف صاف بات سامنے آ سکتی ہے۔ وٹھل نے استگی سے کہا، مجھے کھل کے بتائیے، باہمی مشورے سے بھی کبھی کوئی اچھی راہ نکل آتی ہے۔ ابا جان نے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا، میں اتنا سمجھ سکتا ہوں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس کا جاننا میرے لیے ضروری نہ ہو یا مناسب معلوم نہ ہوتا ہو، اس طرح مجھے کسی مزید الجھن سے دور رکھنا مقصود ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مگر یہ صورت میرے لیے بڑی ناقابل برداشت ہے، میں وعدہ کرتا ہوں مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ نواب حشمت جنگ کی بات زہرا نے آپ کو بتائی ہوگی، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا اور میں اسے بتاتا بھی کیا۔ وہ آپ نے ٹھیک کیا، وہ حویلی میں جانے کو بولے تو آپ چلے جانا، میرا بھی یہی خیال ہے، مگر مجھے بار بار گمان ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہو گئی ہے۔ وہ بے چینی سے بولے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ غلطی کے بعد اس پر دھیان دینا بیکار ہے بابا، آگے کی بات بولو۔ ایسے آپ نے کوئی غلطی بھی نہیں کی ہے، پر آگے آپ اس کو ابھی کچھ نہ بولیں، ادھر بھی ایک اصیل نواب ہے، گڈی اس کی اوپر کو چڑھی ہوئی ہے۔ زہرا نے مجھے بتایا کہ بیچ میں کسی نواب کا معاملہ ہے۔ ابا جان نے اضطراری انداز میں پوچھا، کون ہے وہ؟ ہے ایک نواب کی اولاد نواب، وٹھل نے تلخی سے کہا، مگر وہ چاہتا کیا ہے؟ کیا بولیں آپ کو بابا، نواب حشمت جنگ سے آئندہ روابط کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا دماغ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے کسی ایک طرف مرکوز رہے؟ وہ وٹھل کا چہرہ دیکھ کے رک گئے اور جھجکتے ہوئے بولے، ویسے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ وٹھل نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے سوچتا رہا۔ ابا جان کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے تھے، حیدرآباد میں میرا اور پیرو کا اچانک آنا اور یوں روپوش ہو جانا، یہاں آ کے وٹھل کا ان سے دور رہنا، کبھی نواب کا ذکر اور خانم کا نام۔ ابا جان پتھر کے بنے ہوئے تو نہیں تھے، شاید وٹھل کا خیال تھا کہ 2-1 دن کی بات ہے، جب تک خانم آ ہی جائے گی، سو ابا جان پر وہ سب اشکارا کیوں کیا جائے جس سے تنکوں میں اضافہ ہی ہوگا، مگر آج نہیں تو کل، پھر کسی وقت ابا جان کو یہ سب معلوم ہونا ہی تھا۔ اسے چپ دیکھ کے ابا جان نرمی سے بولے، کیا سوچنے لگے؟ بخدا میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، مجھے کچھ مت بتائیے۔ نہیں بابا، مجبوری کی بات نہیں ہے، ابا جان نے سر اٹھا کے کہا، آپ سب ٹھیک بولتے ہو، اب کون سا پردہ رہ گیا جو آپ سے کچھ چھپایا جائے؟ کسی تمہید کے بغیر وہ کہنے لگا، پچھلی مرتبہ جب لاڈلے کے ساتھ ادھر آنا ہوا تھا تو راستے میں ایک جگہ جہانگیر دکھائی دے گیا، بیچ میں 8 سال کا چکر تھا، پر لاڈلا چھوٹے کو جلدی پہچان گیا، اسی کا پیچھا کرتے کرتے ہم دونوں خانم کے گھر تک پہنچ گئے جو بازار میں رہتی تھی۔ بازار کے نام پر ابا جان کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ کانتے نے مجھے نہیں بتایا، لیکن یہ دیکھ کے وٹھل کے ہونٹوں پر زہر بھری مسکراہٹ ابھر آئی ہوگی، ایک بار ضرور جی میں آیا ہوگا کہ ساتھی فمی کی کہانی بھی دہرا دے۔ وہ ہونٹ کاٹ کے رہ گیا اور اس نے ابا جان سے کہا کہ جہانگیر میرٹھ میں ان سے بچھڑ کے جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھاتا ہوا بھوپال چلا آیا تھا اور وہاں ایک گھریلو ملازم کی حیثیت سے اسے سر چھپانے کی جگہ مل گئی تھی۔ خانم اس زمانے میں نواب کے ہاں مجرا کرنے گئی تھی، وہیں اس نے قسم پسری کے عالم میں جہانگیر کو دیکھا اور نواب سے اس کو مانگ لیا۔ خانم نے بے شمار پیاموں کے باوجود شادی نہیں کی تھی۔ وٹھل نے کہا، اسے یقین ہے کہ خانم نے بازار کی زندگی کی ابتدا سے اس کو گانے تک پابند کر رکھا تھا، بازار میں رہتے ہوئے بھی وہ بازار سے بیگانہ تھی۔ اسے قدرت نے صورت و حسن کے ساتھ بہت اچھی آواز سے بھی نوازا تھا اور وہ آواز ہی اس کی زندگی تھی، اسی کو جلا دینے کے لیے وہ شب و روز مستغرق رہتی تھی۔ بہت عرصے سے اس نے خود کو چند مخصوص لوگوں اور خاص مجروں تک محدود کر لیا تھا۔ جہانگیر کے آنے کے بعد گانے کی طرف سے اس کی توجہ کم ہو گئی، صرف نواب عالم تاب کے لیے وہ مجرا کرتی تھی اور نواب کی تمام مہربانیوں کے باوجود کسی اور زندگی کی آرزومند تھی، نجات کے کسی ایک موقع کی تلاش میں۔ سب سے زیادہ اسے جہانگیر کا خیال تھا، وہ اسے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتی تھی جو اس ماحول میں کسی طور ممکن نہیں تھا۔ بازار میں آنا آسان، بازار سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، بے شمار لوگ اسے خانہ نشین بنانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن کسی ایسے ہی سہارے پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا جس کی پائیداری میں کوئی شبہ نہ ہو۔ بازار سے جانے والی بیشتر عورتوں کے لیے واپسی پر بازار کی پناہ بھی تنگ ہو جاتی ہے، یہی کچھ تھا کہ اس کے دروازے پر وہ دونوں نمودار ہوئے۔ جہانگیر کے لیے اپنا گمشدہ بھائی مل جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا اور خانم تو اسے ہر حال میں خوش دیکھنے کی خواہش مند تھی، مگر اس حقیقت کا دوسرا پہلو خانم کے لیے بڑا سانحہ تھا کہ اس کا رجوع اس سے بچھڑ جائے گا۔ اب وٹھل کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ خانم سے بھی ساتھ چلنے کو کہے، جہانگیر کے بغیر اس کی زندگی خالی خالی ہو جاتی۔
کوئی اور عورت سامنے ہوتی تو وٹھل کبھی ایسی پیشکش نہ کرتا، کوئی اور عورت بھی اس طرح اجنبیوں کے ساتھ جانے پر آمادہ نہ ہوتی۔ وٹھل نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ جائیداد وغیرہ چھوڑ کے یوں ہی چپکے سے نکل جائے، لیکن جائیداد معقول تھی، اسے لٹانا بھی نہیں چاہیے تھا۔ خانم نے رازداری کی پوری کوششیں کی تھیں، مگر یہ خانم کی بات تھی، بازار کی سب سے ممتاز عورت کی، لہٰذا چپی کیسے رہ سکتی تھی۔ نواب عالم تاب کو بھی علم ہو گیا۔ اس نے قاصد بھیج کے خانم کو حویلی میں طلب کیا، مگر خانم بھی کوئی فیصلہ کر چکی تھی، نہ گئی۔ قاصد دوبارہ بھی آیا، زرد و جواہر اور ملبوسات سے بھرے خوان کے ساتھ۔ نواب کا اشارہ واضح تھا، خانم نے اسے پھر واپس کر دیا۔ وٹھل نے شاہ کبیرہ کا واقعہ ابا جان کو نہیں سنایا اور کہا، تمام تر احتیاط کے باوجود آخری لمحوں میں جب وہ اسٹیشن پر تھے، نواب عالم تاب اپنے ساتھ مسلح آدمیوں کا قافلہ لیے سامنے آ گیا۔ اس نے خانم سے اصرار کیا کہ وہ واپس چلی چلے۔ وٹھل کو درمیان میں بولنا پڑا۔ اس نے دور کھڑے ہوئے نواب کے ساتھ آنے والے آدمی اور ان کے تیور دیکھ لیے تھے۔ نواب کو شبہ تھا کہ خانم کے ارادے میں اس کی مرضی کو اتنا دخل نہیں ہے جتنا مجبوری کو۔ اسٹیشن پر کسی ہنگامہ سے بچنے اور نواب کا وہم دور کرنے کے لیے وٹھل نے تجویز پیش کی کہ وہ ان کے درمیان سے ہٹا جاتا ہے۔ خانم اپنی زبانی اپنے فیصلے سے نواب کو مطلع کر دے، یعنی اب بھی موقع ہے، وہ چاہے تو نواب عالم تاب کے ساتھ واپس جا سکتی ہے۔ خانم سے اپنے دیرینہ مراسم کی وجہ سے نواب کو آس بندھی ہوئی تھی کہ خانم اس کے حق میں فیصلہ دے گی، مگر خانم نے معذرت کر لی۔ پھر نواب نے بھی کوئی حجت نہیں کی، وہ بہت ارزدہ ہو گیا تھا۔ خانم کی زبان سے انکار سن کے گنگ کھڑا رہا اور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد خانم سے نواب کا رابطہ ممکن نہ رہا۔ یہاں کسی کو معلوم نہیں تھا وہ کہاں گئی ہے۔ خانم کے ہاں 4-5 روز قیام میں بازار کے لوگوں نے وٹھل اور بابر کے چہرے اچھی طرح دیکھے تھے، لیکن وہ اور کچھ نہیں جانتے تھے۔ مارٹی نے چائے منگوا لی تھی اور پیالیاں بنا کر ان کے سامنے رکھ دی تھیں۔ وٹھل رک کے چائے پینے لگا۔ ابا جان کا منہ کھلا ہوا تھا۔ جتنی دیر تک وٹھل چائے پیتا رہا وہ گم بیٹھے اسے گھورتے رہے۔ بیڑی سلگاتے ہوئے وٹھل نے یہ کبارگی اپنی بوجھل پلکیں اٹھا کے ان کی جانب دیکھا۔ وہ سٹ پٹاتے ہوئے بولے، اور یہی نواب؟ وٹھل نے ان کی بات کاٹ کے کہا، پرسوں رات ہم ادھر نواب کی حویلی کی طرف گئے تھے۔ آپ وہاں گئے تھے؟ ہاں، ایک بار جا کے اس کو دیکھنا تو تھا ہی۔ تو کیا اس نے قبول کر لیا؟ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہو، وٹھل نے ترشی سے کہا۔ پھر کیا اس نے خانم کی شرط عائد کی ہے؟ مگر اس طرح خانم کو چارہ بنانا کیسے کم سے کم میں آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، وٹھل نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھ کو پتا تھا آپ ایسا ہی بولو گے، آپ کا سینہ بہت بڑا ہے بابا۔ خانم کی شرط وہ تب رکھتا جب اس نے اپنے 2 آدمی کی ذمہ داری لی ہوتی، تو آپ پھر آپ نے کیوں خانم کو؟ ابا جان نے تذبذب سے کہا۔ ادھر نواب کا بڑا بھائی سامنے آیا تھا، بڑا نواب، بہت اونچی حویلی ہے اس کی، ہم اپنی طرف سے جتنا بول سکتے تھے بول دیا تھا، پر وہ کچھ اور بولتا رہا۔ کیا؟ ابا جان ہذیانی انداز میں بولے۔ وہ اپنے کو اندر لے کے آیا تھا، اندر چھوٹا نواب تھا اور وہ جب ہم نے پہلے دیکھا تھا اس سے آدھا بھی نہیں رہا تھا۔ ابا جان کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وٹھل نے جس حال میں نواب عالم تاب کو دیکھا تھا انہیں بتایا اور چپ ہو گیا۔ ابا جان کے ہونٹوں پر بھی مہر لگی ہوئی تھی۔ دیر تک وہ بت کی طرح بیٹھے رہے، پھر بدحواسی سے بولے، آپ کے خیال میں کیا خانم کے آنے کے بعد وہ ان دونوں کو آزاد کر دے گا؟ میرا مطلب ہے ہمارے پاس اس کی کیا ضمانت ہے؟ انہیں رہا کرتے کیا اور اندیشے اس کے پیش نظر نہ ہوں گے؟ کوئی ضمانت نہیں، پر ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ اس کو ان دونوں سے اور کیا بیر ہو سکتا ہے؟ جو لوگ راستہ چلتے لوگوں کو اس طرح اٹھا سکتے ہیں، ان کو آزاد کر دینے کے بعد انہیں کون سی پرواہ ہوگی؟ لیکن نواب لوگوں کا دماغ انہی کی طرح سوچتا ہے، ابا جان متوحش لہجے میں بولے۔ بعد میں بھی وہ اپنے منہ سے نکلا ہوا سچا ثابت کرنے کے لیے انکار کر سکتا ہے۔ نوابوں کی ضد ان کی کٹ حجتی مشہور ہے۔ بعد میں بات دوسری ہے، تھوڑی بہت اس کو بھی اپنے بارے میں جانکاری ہے، معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس نے چھپا رکھے ہیں، کون ان کے لیے اس کے پاس آئے تھے۔ کچھ ان دونوں نے بھی اس کو بولا ہوگا، کچھ ہم بھی بول کر آئے ہیں، جو باقی رہ گیا وہ اس کو دوسرے سمجھا دیں گے۔ ہم ہتھیار ساتھ رکھ کے ہی حویلی گئے تھے، ان کا وقت نہیں آیا، لیکن وقت تو کبھی بعد میں بھی آ سکتا ہے، مگر یہ کوئی اچھی صورت تو نہ ہوگی۔ یہ تو اس کے سوچنے کا کام ہے۔ اگر اسے کسی طرح خانم کی آمد کا یقین دلا دیا جائے تو شاید۔ وٹھل کو ہنسی آ گئی۔ نواب حشمت جنگ کو بول کے، نہیں میرا مطلب ہے، ابا جان گھبرا کے بولے، مگر ذریعہ اس کا بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی سنبھال کے رکھو، وقت پر شاید کام آ جائے۔ آپ نے دھیان نہیں دیا، زیادہ اس بڑے نواب کو چھیڑنے سے اس کا مغز اور پھر سکتا ہے۔ اپنے آدمی اس کے پاس ہے اور حویلی اس کی اتنی اونچی اور بڑی ہے کہ 2 آدمی اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں رکھتے۔ ادھر قانون بھی اپنا ولایتی والا نہیں ہے، مگر یہ تو بہت ظلم ہے، یہاں ایسا اندھیر بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگ رہی کہ خانم پہلے وہاں جائے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس سے پہلے ہمارے آدمیوں کو اسے چھوڑنا چاہیے۔ پھر آپ ہم کو بولو ہم کدھر جائیں؟ وٹھل کے اس سوال پر ابا جان اس کی صورت دیکھتے رہ گئے۔ وٹھل نے بھی ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا، صوفے سے اٹھ گیا۔ چاندنا خوب ہو چکا تھا، ابا جان بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔
وٹھل نے ان کے چانے پر ہاتھ رکھا تو وہ حواس باختگی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وٹھل نے انہیں گلے سے لگا لیا اور آہستگی سے بولا، مستی میں آدمی الٹے سیدھے ہی ہاتھ چلاتا ہے، اور نواب تو ان دنوں ویسے بھی دیوانہ بنا ہوا ہے۔ دیوانوں کے ساتھ بات کرنے میں چوکسی کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ سڑکوں پر دن کی چہل پہل ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ تمام دکانیں بند تھی، سواری سامنے موجود تھی، لیکن وہ کچھ دور تک پیدل چلتے رہے اور ہوٹل سے کئی فرلانگ آگے آ کے انہوں نے تانگے کو اشارہ کیا۔ زورا وہیں ہوٹل میں رہ گیا تھا، صرف کانتے اس کے ساتھ تھا۔ بازار پہنچتے پہنچتے دھوپ اور پھیل گئی تھی۔ جس وقت وہ اڈے کی عمارت میں داخل ہوئے، کالے دادا اور چاند آدمیوں کے سوا باقی سب سو رہے تھے، مگر ان کے آتے ہی سب کو بیدار کر دیا گیا۔ اس روز ناشتے کا انتظام بازار کے ایک ہوٹل والے نے کیا تھا۔ دوپہر اور رات کے لیے وٹھل نے کالے دادا کو ہدایت کی تھی کہ کسی اور جگہ سے انتظام نہ ہونے کی صورت میں وہ دیگیں چڑھوا دے۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے وہ کالے دادا اور اڈے کے 10-15 آدمیوں کے ساتھ اڈے سے نکلا۔ سب بازار کے علاقے سے دور ایک جگہ جا کے ٹھہرے۔ تنگ و تاریک گلی میں ایک شکستہ سا مکان تھا۔ کالے دادا کو مکان کے باہر کھڑے ہوئے ایک شخص نے پہچان لیا۔ وہی بھاگا بھاگا اندر گیا اور واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا، بھورے دادا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ آقا کو اڈے سے نکالنے والا دادا اس کے دروازے پر آیا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس کے گھر کی حالت نہایت خستہ تھی اور وہ وٹھل کو اندر لے جانے سے کترا رہا تھا، مگر وٹھل خود پیش قدمی کر کے اندر داخل ہو گیا۔ مکان مختصر تھا اور باہر کی نسبت اندر کچھ بہتر حالت میں تھا۔ شکستہ دیواروں اور دروازوں کے باوجود ایک سلیقہ ٹپکتا تھا۔ دلان میں پڑی ہوئی چوکی ننگی نہیں تھی، اس پر گاؤ تکیے کے ساتھ میلی سی سفید چادر بھی بچھی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں زور کرنے والی چیزیں اوپر تلے رکھی تھیں۔ اندر پسینے میں شرابور، جانگی اور بنیان میں ملبوس دو نو عمر لڑکے بھی تھے۔ بھورے دادا شاید انہی کو زور کرا رہا تھا۔ وہاں جا کے کانتے کو معلوم ہوا کہ بھورے دادا نے اڈے سے نکلنے کے بعد کیسے دن گزارے ہیں۔ گزشتہ دن وہ اڈے کے کئی آدمیوں کی زبانی بھورے دادا کا نام سن چکا تھا۔ کانتے نے جی میں طے کیا تھا اگر وقت ملا تو وہ ایک بار بھورے دادا کو دیکھنے ضرور جائے گا۔ کانتے نے یہ بتا کے مجھے حیران کر دیا کہ بھورے دادا کے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ میں نے غور نہیں کیا تھا، مگر اس کا مطلب یہ کہ رات جو چاقو اس نے ناچنے والی لڑکی پر قبضہ کرنے والے پر پھینکا تھا وہ ان کٹی ہوئی انگلیوں کا کرشمہ تھا۔ بھورے دادا کی لڑکپن ہی میں شادی ہو گئی تھی، مگر شادی کے پہلے سال اس کی بیوی اچانک اس سے جدا ہو گئی۔ کہتے ہیں رات کو سوتے وقت وہ بالکل ٹھیک تھی، صبح بستر پر مردہ پائی گئی۔ پھر برس گزر گئے۔ دادا نے دوسری شادی نہیں کی اور نہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، مگر پھر بازار کی ایک عورت اس کو اس قدر پسند آئی کہ اسے دوبارہ شادی نہ کرنے کا عہد توڑنا پڑا۔ اس زمانے میں دور دور تک بھورے دادا کا توتی بولتا تھا۔ اس کے بازوؤں میں ڈھلتی عمر کے باوجود ایسی لپک تھی کہ کوئی سامنے نہیں ٹکتا تھا۔ وہ عورت بھورے دادا سے شادی کرنے پر آمادہ نہیں تھی، بہانے کرتی رہی۔ بھورے دادا چاہتا تو اسے کسی اور طرح بھی حاصل کر سکتا تھا، مگر وہ اسے پھول کی طرح سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں پھول تھی بھی وہ، نام اس کا الماس تھا۔ بھورے دادا کا تقاضا شدید ہو گیا تو الماس نے اس سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ بھورے دادا کے لیے اتنی بڑی رقم کی فراہمی مشکل تھی، مگر اس نے کسی نہ کسی طرح رقم حاصل کر کے اس کے قدموں پر لے جا کر رکھ دی۔ پھر الماس نے اڈا چھوڑنے کو کہا۔ بھورے دادا اس پر بھی تیار ہو گیا۔ تب بھی وہ طرح طرح کے ہیلے تراشتی رہی۔ اصل میں وہ اڈے کے کسی آدمی پر اعتبار نہیں کرتی تھی، یا وہ اڈے کے آدمیوں سے بہت خوفزدہ تھی۔ بھورے دادا تو بازار بلکہ شہر کا سب سے بڑا دادا تھا۔ پھر ایک دن الماس نے عجب مطالبہ کیا۔ اس نے کہا، میں یقین کرنا چاہتی ہوں کہ تم کبھی چاقو کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اس لیے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں کاٹ کے میرے حوالے کر دو۔ نہ جانے الماس نے بھورے دادا سے کوئی مذاق کیا تھا یا واقعی سنجیدہ تھی، مگر بھورے دادا نے دیر نہیں کی۔ اسی وقت چاقو نکالا اور پوچھا، کون سی انگلیاں؟ الماس سکتے میں رہ گئی۔ بھورے دادا نے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر والی دونوں انگلیاں اسی وقت کاٹ دیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ الماس یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب کوئی عذر اس کے پاس نہیں رہا تھا۔ بھورے دادا اسے ساتھ لے آیا اور اڈے سے نزدیک ایک گھر میں ایک بوڑھی عورت کے حوالے کر دیا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ آئندہ جمعرات کو اس کی الماس سے باقاعدہ شادی ہوگی۔ جمعرات میں 3 دن باقی تھے، مگر اس کا موقع نہیں آیا۔ بدھ کی رات جب بھورے دادا کی طرف سے عورتیں مہندی لگانے پہنچی تو الماس وہاں نہیں تھی۔ بوڑھی عورت فرش پر بے سدھ پڑی تھی۔ اڈے کے آدمیوں نے سارا بازار چھان مارا، الماس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بازار میں اس کا گانا سننے والے کسی شخص کے ہاں اس نے خود کو چھپایا ہوگا اور اسی شخص کی مدد سے وہ حیدرآباد سے نکل گئی ہوگی۔ بھورے دادا نے کسی کو اس کی تلاش کے لیے متعین نہیں کیا تھا۔ اڈے کے آدمی خود ہی اپنے دادا کو خوش دیکھنے کے لیے جگہ جگہ مارے مارے پھرتے رہے۔ حیدرآباد سے نزدیک کئی شہروں میں گئے، یہاں تک کہ بمبئی بھی پہنچے۔ الماس کسی بازار میں نظر نہیں آئی۔ بھورے دادا نے لوگوں کی توقع کے خلاف خاموشی سے یہ صدمہ سہا تھا، مگر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بجھ چکی تھی۔ گو وہ ہمیشہ کی طرح جم کے اڈے پر بیٹھتا تھا اور ہمیشہ ہی کی طرح اڈے کے آدمیوں کا خیال رکھتا تھا۔ یہ لوگ بھی اسے پہلے سے زیادہ عزت دیتے تھے۔ اس دوران شاہ کبیرہ آیا تھا
اور اس نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ انگلیاں کٹ جانے سے بھورے دادا کے چاقو کی گرفت ختم ہو گئی ہے اور اس کے جسم کی بجلی بھی کچھ مرجھا چکی ہے۔ تاہم لوگ بھورے دادا کو ایک زمانے سے دیکھ رہے تھے، کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اڈے کا کام ٹھیک طرح سے چل رہا تھا۔ اب بھی روز بھورے دادا اڈے کے آدمیوں کو زور کراتا اور انہیں چاقو کے ہاتھ سکھاتا تھا۔ شہر اور اطراف کا کوئی دادا بھورے دادا کو اڈے سے اتارنے کے لیے آگے نہیں آیا۔ کسی کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ بازار کے اڈے پر بھورے دادا کی جگہ کوئی دوسرا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ صرف ایک شاہ کبیرہ تھا جو شروع میں اس کے شاگرد کی حیثیت سے رہا، بعد میں ایک دن چاقو تان کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جواب میں بھورے دادا نے چاقو نہیں اٹھایا، خاموشی کے ساتھ اڈے سے نکل گیا۔ اسے اڈے سے دور کر دینے کے بعد بھی شاہ کبیرے کو چین نہیں آیا۔ اس نے اس کا بتہ بند کیا، اڈے کے ہر آدمی پر اس سے ملنے کی پابندی عائد کی۔ اڈے کے جن آدمیوں نے احتجاج کیا یا جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ درپردہ بھورے دادا سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں، انہیں شاہ کبیرہ کا عطاب بھگتنا پڑا۔ بھورے دادا تنہا رہ گیا تھا۔ وہ کچھ ہی دنوں تک شہر میں رہ سکا، پھر لوگوں سے خبر ملی کہ وہ گلبرگے میں خواجہ گیسو دراز کے مزار پر چلا گیا ہے۔ اس کے غیاب میں اڈے کے اکثر آدمیوں کو جانے کیوں یہ خوش فہمی رہی کہ وہ ایک دن پھر لوٹ کے آئے گا اور شاہ کبیرے کو اڈے سے نکال پھینکے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ خواب دھندلاتا گیا اور اڈے پر شاہ کبیرے کی گرفت روز بروز پھیلتی گئی۔ بہت عرصے کے بعد جب لوگوں کی یادوں پر گرد پڑنے لگی تھی، اچانک بھورے دادا پھر حیدرآباد میں دکھائی دیا۔ لوگوں کو توقع تھی کہ اب شاہ کبیرے کے دل میں اس کے لیے پہلے جیسا اناد نہیں رہا ہوگا۔ بھورے دادا اور بوڑھا ہو کے آیا ہے، مگر شاہ کبیرے کے ہاں کوئی لچک نہیں تھی۔ حالانکہ خود بھورے دادا نے اڈے کے کسی آدمی سے ملنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ قصہ متصراً اسے دوبارہ واپس جانا پڑا۔ پھر اسی وقت حیدرآباد آیا جب اڈے پر شاہ کبیرہ نہ رہا۔ اب کالے دادا بھی نہیں رہا تھا۔ اس وقت اڈے پر آقا بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ اس امید پر جوک در جوک بھورے دادا سے ملنے گئے کہ نئے دادا کو اسے کیا پرخاش ہو سکتی ہے، لیکن آقا بھورے دادا کے معاملے میں شاہ کبیرے سے زیادہ حساس ثابت ہوا۔ جو لوگ ایک بار اس سے ملنے کا گناہ کر چکے تھے، انہیں آقا کے سامنے جواب دہی کی خفت اٹھانا پڑی۔ بھورے دادا کو بازار کے علاقے سے دور ایک ٹھکانہ مل گیا تھا۔ گزر اوقات کے لیے وہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہتا تھا، مگر کام کے لیے پیسے درکار تھے۔ تندہی کے کسی کام کے وہ لائق بھی نہیں رہا تھا۔ اڈے کے پرانے آدمیوں نے ڈھکے چھپے طور پر اس کی مدد کرنا چاہی، مگر اس کے انکار پر خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک اور تدبیر نکالی۔ علاقے سے دور دور کے چند نو عمر لڑکوں کو بھورے دادا کے پاس بھیج دیا کریں کہ وہ انہیں زور کرائے۔ لڑکوں کی تعداد نہایت محدود تھی اور ان کا تعلق کسی اڈے سے نہیں تھا۔ بات پھیلی نہیں، لڑکے بھورے دادا کی خدمت کرتے تھے اور اس کے لیے روزی کا وسیلہ بن گئے تھے۔ بھورے دادا کی بھی دلی خواہش یہی ہوگی کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگ تیار کر جائے جو کسی وقت آقا اور شاہ کبیرے جیسے آدمیوں کا سامنا کر سکیں۔ اندر بھورے دادا نے وٹھل کو چوکی کے بیچ میں بٹھایا۔ اس پر اضطراری عالم طاری تھا۔ وہ وٹھل کے ہاتھ سینے سے لگائے آنکھیں موندے بیٹھا رہا۔ اس نے سب کو مغزیات ملا ہوا دودھ پلایا۔ وہ وٹھل کو بازار کے دادا کی حیثیت سے مخاطب کر رہا تھا، لیکن وٹھل نے فوراً ترمیم کی کہ بازار کا دادا سر دست کالے دادا ہی ہے۔ اس پر کالے دادا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور عاجزی سے بولا کہ وٹھل کی موجودگی میں وہ اڈے کی نگرانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بھورے دادا نے بھی دبے لہجے میں خواہش ظاہر کی کہ اڈے کی ذمہ داری قبول کرنا وٹھل ہی کو زیب دیتا ہے۔ وہ 2 بار اڈے کے آدمیوں کی نجات کا سبب بنا ہے۔ وٹھل نے نرمی سے جواب دیا کہ بھورے دادا کا حکم سر آنکھوں پر، مگر اپنی چند مجبوریوں کے سبب وہ اڈے پر نئے دادا کی رسم ادائی سے معذور ہے۔ وٹھل کوئی 1-1.5 گھنٹے وہاں بیٹھا اور اسے وعدہ کیا کہ جلدی بھورے دادا کے پاس پھر آئے گا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وٹھل اسے اپنے ساتھ اڈے لے جائے گا۔ اڈے سے جانے کے بعد بھورے دادا نے بازار کے علاقے میں قدم نہیں رکھا تھا اور اس واقعے کو زمانہ گزر چکا تھا۔ وٹھل کو اس کا احساس تھا، چنانچہ چلتے وقت اس نے بھورے دادا سے کہا وہ اس وقت کچھ الجھنوں میں گرا ہوا ہے، ورنہ اسے بھورے دادا کو ساتھ لے جانے میں خوشی ہوتی۔ اس عالم میں وہ اڈے پر اس کی پذیرائی نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر قریب کھڑے لوگوں نے بے سختہ کہا کہ وہ انہیں کوئی حکم دے، جان کا حکم دے۔ وٹھل مسکرانے لگا اور بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دوپہر کے کھانے کے وقت اور بعد میں گزشتہ دن کی طرح اڈے پر بھیڑ لگی رہی۔ وہ اجنبیت جو کانتے شامو جمرو اور ٹنگوں کو محسوس ہو رہی تھی اب اتنی نہیں رہی تھی۔ اسی رات وٹھل کی ہدایت کے بموجب علاقے کے تمام گشتی پولیس والوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ بازار سے بھی مختلف عورتیں آتی رہیں۔ شام کو وٹھل نامپلی کے دادا ساجن کے پاس گیا۔ یہ ایک چھوٹا مگر شہر کے دوسرے اڈوں سے بڑا اڈا تھا۔ ساجن کے آقا سے اچھے مراسم تھے، یا یوں کہا جائے کہ اسے آقا سے اچھے مراسم رکھنا پڑتے تھے۔ وٹھل کو دیکھ کے وہ بخلا سا گیا تھا، مگر وٹھل کی آمد کا مقصد جان کے اس کے حواس کچھ درست ہوئے۔ اس نے ندامت کا اظہار کیا کہ اپنی طبیعت خراب ہونے کے سبب وہ آقا کے جانے کے بعد وٹھل سے ملنے نہیں آ سکا، لیکن اسے وٹھل کو دیکھنے کی بڑی تمنا تھی۔ اس کے آدمی وٹھل اور اس کے ساتھ آنے والوں کے لیے آنن فانن اتنی چیزیں سمیٹ لائے تھے
کہ رات کے کھانے کی گنجائش ختم ہو جاتی تھی۔ آقا کے لیے ساجن کے سینے میں بہت کینہ بھرا ہوا تھا۔ وٹھل کے تیور دیکھ کے وہ پھٹ پڑا۔ اس نے انکشاف کیا کہ نام پلی سے ہونے والی آمدنی کا 10واں حصہ آقا کو جاتا رہا ہے۔ یہ روایت چند مہینے پہلے آقا ہی نے ڈالی تھی۔ شکایت پر اس نے ساجن کو دھمکی دی تھی کہ وہ نام پلی پر اپنا آدمی بٹھا دے گا۔ ساجن کہہ رہا تھا کہ وہ کسی مناسب موقع کی طاق میں تھا۔ کچھ نوابوں کی امداد پر اوپر کے لوگوں سے آقا نے بنا رکھی تھی، چنانچہ سوچ سمجھ کر ہی کوئی قدم اٹھایا جا سکتا تھا۔ یہ جان کے وٹھل کو جو کہنا چاہیے تھا وہی اس نے کہا۔ اس نے کالے دادا کی طرف دیکھتے ہوئے اعلان کیا کہ آج سے اڈے کی ساری آمدنی اسی علاقے کے آدمیوں میں تقسیم کر دی جائے۔ ساجن ساتھ ہی اڈے پر آیا، اس کے علاوہ نام پلی کے اور بہت سے آدمی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کہیں رات گئے واپس گئے۔ اڈے کے بعض لوگ کانتے سے کسی قدر قریب ہو گئے تھے۔ ان کی زبانی کانتے کو خانم کا نام سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ لوگ کانتے سے تصدیق چاہتے تھے کہ آیا خانم واقعی حیدرآباد واپس آ رہی ہے۔ پہلے تو کانتے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ خانم کی آمد کی خبر اس سمیت وٹھل اور زورا کے سوا کسی کو نہیں تھی۔ زورا موجود نہیں تھا اور وہ ایسی غیر ذمہ داری کر بھی نہیں سکتا تھا، پھر انہیں کہاں سے سن کن ملی؟ ایک وٹھل ہی رہ جاتا تھا۔ غور کرنے پر اس کا جواب ایسا مشکل نہیں تھا۔ کانتے کے دماغ میں پڑی ہوئی بہت سی گرہیں خود بخود کھلتی گئیں۔ وٹھل نے ضروری سمجھا ہوگا کہ یہ خبر اڈے کے لوگوں سے نہ چھپائی جائے۔ گویا اسے یقین ہے کہ اڈے کے آدمیوں میں یا باہر ان سے متعلق لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو یہ اطلاع دور دور تک منتقل کر سکیں گے۔ بڑے نواب کے لیے جہاں یہ اطلاع تشویش کا سبب ہوگی کہ اس کے محبوسوں کے پرسان حال شہر میں آ گئے ہیں، وہاں ان کی آمد اس کے لیے سکون کا باعث بھی ہوگی کہ ان لوگوں کا تعلق خانم کے قوائف جاننے والوں سے ہے۔ اب دو نہیں کئی آدمی سامنے ہیں، اور لازم نہیں کہ سبھی بابر اور پیرو کی طرح موٹی کھال کے ہوں، اور کچھ نہیں تو پولیس کی توجہ ہی ان سب کی جانب مبذول کرائی جا سکتی ہے۔ پولیس کے لیے ایک اشارے کا جواز بہت ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کا تعلق اڈے سے ہو ان کے لیے جواز تراشنے میں پولیس کو کتنی دیر لگتی ہے۔ سب سے بڑا جواز تو ان کا اس شہر میں اجنبی ہونا تھا۔ شاید اجنبیت کا یہی احساس مٹانے کے لیے وٹھل نے اپنے گرد مجمع لگا رکھا تھا۔ اسے اپنے لیے اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی دوسروں کے لیے تھی۔ دوسروں کو یہ جتانا لازم تھا کہ یہ اجنبی کسی ایسے احساس کے شکار نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ بڑے نواب کے دماغ میں کچھ اور سما جائے، اسے خانم کی آمد کے سلسلے میں مطمئن کر دینا مناسب تھا۔ گو اور بھی بہت سی باتیں اور اڈے سے ملنے والی خبریں نواب کو کسی ہیجانی اقدام سے باز رکھنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھیں۔ وٹھل اور کانتے کے لیے نواب کی راہ سے تھامنا ایسا دشوار نہیں تھا۔ وہ حویلی میں پہرے داروں کا بڑا ہجوم دیکھ کے آئے تھے جو بعد میں اور بڑھا دیا گیا ہوگا، مگر وٹھل اور کانتے طے کر لیتے تو حویلی میں داخل ہو کر ہی دم لیتے۔ اس طرح کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہونے کا امکان ہوتا تو وہ ایک پل کی تاخیر نہ کرتے، ورنہ ان کی ذرا سی چوک انہیں بہت پیچھے دھکیل سکتی تھی۔ وقت کی طوالت انہیں کبھی راس نہ آتی۔ وٹھل نے دبے لفظوں میں ابا جان سے کہنا چاہا تھا کہ ان کے 2 آدمی ان کے پاس نہیں ہیں، اور وہ ان سے مزید دور کیسے جا سکتے ہیں۔ دوری کی وسعت سے ابا جان خوب آشنا ہوں گے۔ بڑے نواب کو بھی یقیناً حویلی سے چلتے وقت وٹھل کے کہے ہوئے لفظ یاد ہوں گے۔ مزید کسی پیچیدگی کا خیال وٹھل سے زیادہ اسے ہونا چاہیے تھا۔ اسے جگ ہسائی کا بھی خیال ہوگا، لیکن آدمی کچھ ٹھیک نہیں ہے، پل بھر میں بکھر جاتا ہے۔ کسی بھی وقت کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ آدمی اپنا ہی آشیانہ پھونکتے اپنے آپ کو بھگوڑ ڈالے۔ نواب خود نہیں تو اس کے مصاحب اسے ایسے کسی سرکش دشمن لمحے سے دوچار کر سکتے تھے۔ کانتے کی آنکھوں میں جیسے اس کی بینائی واپس آ رہی تھی، لیکن جتنا اس کے سامنے واضح ہوتا جا رہا تھا اتنا ہی اس کی رگوں میں اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ بار بار اسے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پیچھے سے اس کی جانب بڑھ رہا ہو۔ وہ اپنی آہٹ پر چونکنے لگا تھا۔ بار بار اس کے دماغ میں سب کچھ گڑمڑ ہو جاتا تھا۔ پولیس کسی وقت بھی دستک دے سکتی ہے، کسی وقت بھی کسی طرف سے بھی گھیرے میں لیا جا سکتا ہے۔ خانم کی آمد سے کوئی نتیجہ نہ نکلا تو اس کے باوجود نواب اگر انکاری رہا، اگر خانم ہی نہیں آئی یا اس کے آنے میں دیر ہو گئی اور اس کے درمیان چھوٹے نواب کو کہیں کچھ ہو گیا تو اس کا بھائی بڑا نواب تو اور وہ دونوں لاڈلے اور پیرو دادا معلوم نہیں کس حال میں ہوں گے۔ کانتے جتنا سوچتا تھا اس کے جسم میں خون جمنے لگتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہو۔ رات کو کھانے کے بعد ابھی ساجن نہیں گیا تھا، گشتی پولیس والے چلے گئے تھے کہ کالے دادا نے وٹھل سے کہا آقا کے پاس سے آدمی آیا تھا، وہ استاد سے ملنے کے لیے ضد کر رہا ہے۔ کالے دادا نے بلند آواز میں وٹھل کو بتایا تھا۔ سبھی نے سنا تھا۔ وٹھل کا جواب سننے کے لیے عمارت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ وٹھل نے فوراً جواب نہیں دیا، کچھ توقف کے بعد تنک کے بولا اس کو ایسی کیا تکلیف ہے؟ آدمی بولتا ہے ادھر دوپہر سے یہی رٹا لگائے ہوئے ہے۔ کالے دادا نے تمتماتی آواز میں کہا بول دے کہ لے آ۔ ایک ثانیے کے تذبذب کے بعد وٹھل نگواری سے بولا، پھر عمارت میں سکوت ہی طاری رہا جیسے سب چلے گئے ہوں۔ سب سیدھے ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ کانتے کو معلوم تھا کہ آقا کو اڈے سے قریب کسی مکان میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ اسے کچھ جاننے کی بے چینی بھی نہیں تھی۔ جس حال میں کانتے نے
آخری بار آقا کو دیکھا تھا، اس کے لحاظ سے اسے سنبھلنے کے لیے بہت وقت درکار تھا، اور اس کے بعد اس کا شہر میں دکھائی دینے یا لوٹ کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کانتے کو گزشتہ رات آقا کے بارے میں کچھ معلوم ہوا تھا، اور یہ جان کے تردد ہوا تھا کہ وہ ابھی تک شہر میں ہے۔ پھر کانتے خود کو یہ تسلی دے کے چپ ہو رہا کہ وٹھل نے اس حالت میں آقا کا باہر نکلنا بہتر نہ سمجھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آقا کی موجودگی میں اس کی مجبوری سے زیادہ وٹھل ہی کی مرضی کو دخل ہو۔